مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى وخاتم النبيين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز دوستو، آج 10 ستمبر 2023 بروز اتوار ہے اور آپ اور ہم سالانہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے معنون اس مقدس پروگرام میں تحصیل لاوا ضلع تلگنگ کے اندر موجود ہیں. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کا جلسہ ہے تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، جلسہ برائے جلسہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ جلسہ برائے مقاصد ہونا چاہیے. آپ حضرات ضلع اور ضلع کے باہر سے دور دور تک یہ اتنا بڑا مجمع تشریف لایا ہے، تو آپ لوگ کچھ سمجھ کے جائیں. جو ہمارا عنوان ہے، میری کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں عنوان سے دائیں بائیں بات نہ کروں، ورنہ عنوان تو ہمارا پوری شریعت ہے. میرا عنوان سے مراد جلسے کے اشتہار پہ لکھا ہوا عنوان ہے. جو عنوان ہے اس پر مجمع جمع ہے، ہم اس کی بات کریں. سر کا درد ہو تو پیٹ کے درد کی دوائی نہیں دی جاتی. جس عنوان پر مجمع جمع ہو اس عنوان پہ گفتگو کرنی چاہیے. تو میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. آپ میں ہر آدمی ایک بات اپنے جان کے ساتھ طے کر لے کہ تو دنیا میں آیا ہے اپنے باپ کی وجہ سے، تیرا باپ دنیا میں آیا ہے اپنے دادے کی وجہ سے، تیرا دادا دنیا میں آیا ہے اپنے پردادے کی وجہ سے. یوں چلتے چلتے ہم دنیا میں آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے. اور حضرت آدم کو نبوت ملی ہے یا حضرت آدم کو انسانیت میں پیدائش کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو ہماری جان، ہمارے آباء و اجداد کی جان ختم نبوت والے نبی کی وجہ سے ہے. تو جو میری جان میں طاقت، قوت، ہمت، سکت اور غیرت موجود ہے وہ خاتم النبیین کی ختم نبوت کے لیے بروئے کار لانی چاہیے. یہ اگر ہم اپنی جان کے ساتھ طے کر لیں تو پھر ہمارے لیے کام کرنا مشکل نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ضلع تلگنگ میں ابھی قادیانیوں کی عیاریاں بتائی جا رہی ہیں کہ خود کو ایز اے مسلم شو کر رہے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن میں. ہو سکتا ہے آپ حضرات کی ان سے ملاقاتیں ہوں، کہیں گفتگو ہو، کہیں اٹھک بیٹھک ہو. تو جب آپ ان سے گفتگو کریں، بات کریں، تو میں چند پوائنٹس آپ کو یاد کرا دیتا ہوں. جب آپ بات کریں تو اس طرز پہ کریں. انشاءاللہ تعالی یہ فقیر رب کریم کی جلالت پر بھروسہ رکھ کے کہتا ہے، اس دھرتی پر کسی قادیانی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو آپ کے سوالات کا جواب دے جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اندر غیرت کے ایک جذبے کو بروئے کار رکھیں کہ ہماری زبان، ہمارا علم، ہماری صلاحیتیں اور ہماری جان ختم نبوت پہلے نبی کی وجہ سے. تو توجہ رکھیں گے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں. جس کی توجہ نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. اچھا، جس کی توجہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ہاں، جزاک اللہ. میں نے آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ کو میں چند باتیں سمجھا پاؤں. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ جب قادیانیوں سے بات ہو نا، حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں یا نہیں ہیں،
یہ عنوان قادیانیوں کے سامنے نہیں چلاؤ، یہ عنوان بعد میں، ثانوی حیثیت، سیکنڈ پوزیشن۔ پہلا جو عنوان ہے وہ اس پہ چلاؤ کہ مرزا قادیانی سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ یار نبوت کی بات تو بعد میں آئے گی، پہلے مرزا سچا ہے یا جھوٹا ہے اس کا فیصلہ تو کر لیں۔ ایک آدمی مجھے کہے کہ آپ کی گاڑی کے کاغذ 1 نمبر ہیں یا نہیں ہے، وہ اپنی مہارت بتائے تو میں اس سے پوچھوں گا تم ماہر ہے یا نہیں ہے؟ پہلے اپنا علم تے 10 نہ منو، تو کیا ہے، تیرے اندر کیا معاملہ ہے، پہلے اپنی صفائی دے، پھر بعد میں ہم دیکھ لیں گے کہ میری گاڑی کے کاغذ کس کے نام پہ ہے۔ نبوت پہ اعتراض، رسالت مآب پہ اعتراض، ختم نبوت پہ اعتراض کا مسئلہ بعد میں آئے گا، پہلے معترض کو کھنگالیں کہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ توجہ ہے؟ قادیانیوں سے کہیں کہ نبی کون ہوتا ہے یہ ہمیں لکھ کے دے دیں، اور اس کے بعد وہ چیزیں ذرا مرزا قادیانی میں دکھا دیں کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلے یہ دکھا دیں نبی کون ہوتا ہے، what is the definition of apostling، رب کریم کی طرف سے جو نبوت ملتی ہے اس کی تعریف کیا ہے، اجزائے ترکیبیہ کیا ہے، نبی کا معاملہ بنتا کس سے ہے، نبی ہوتا کون ہے۔ تو پوری دنیا میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ نبوت میں 4 چیزیں ہونی لازمی ہیں۔ توجہ رکھنا، یاد کرنا، میں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر رہا، سبق کے انداز میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں کوئی بات ڈال پاؤں۔ 4 چیزیں نبوت میں، یہ نبوت کی اجزائے ترکیبیاں ہیں، اس کے بغیر نبوت نہیں ہے۔ اور یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں ہر نبی کے اندر ہے۔ تو نبی کون ہوتا ہے؟ اتفاقی بات پیش کریں کہ نبی وہ ہوتا ہے، نمبر 1 اعلیٰ درجے کا انسان ہو، نمبر 2 نبی مرد ہو، نمبر 3 اللہ کا بھیجا ہوا مبعوث من اللہ ہو، نمبر 4 معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہو۔ نمبر 1 اعلیٰ درجے کا انسان، میں نے صرف انسان نہیں کہا، پوائنٹ بھی نوٹڈ، انسان سے گناہ بھی ہوتا ہے، انسان سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، میں نے انسان نہیں کہا، میں نے فخر انسانیت کی بات کی ہے، میں نے انسان نہیں کہا، میں نے شان انسانیت کی بات کی ہے۔ میں نے جس عنوان پر بات کی ہے اس کو سمجھیں، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے جس کے قریب گناہ جاتا ہی نہیں۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی کے قریب کوئی گناہ نہیں ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، نبوت کے کوئی گناہ نہیں ہے جسے گناہ سمجھتے ہو اگلے پچھلے معاف ہے، یہ نبی ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ نبی کون ہو؟ آپ اس کا معنی بیدار نہیں ہے، ایسے غلطی آپ کی بھی نہیں ہے، آپ مغرب سے بیٹھے ہیں۔ یہی بات ان حضرات سے میں نے عرض کی تھی کہ مجھے جیتا جاگتا مجمع دیں، میں قصہ گو مولوی نہیں ہوں کہ میں آپ کو کوئی قصے سناؤں، لطیفے سناؤں، میں نے دلائل رٹوانے ہیں۔ تو خدا را میں مختصر سی بات کروں گا، میری گفتگو میں اگر آپ توجہ دے سکے تو میں بات آگے چلا لوں، ورنہ ہم دعا کر لیں۔ توجہ ہے؟ تو نبوت کی کتنی چیزیں ہیں؟ پورا مجمع انگلی اٹھا کر بتا دیں، یاد رہے گا کتنی چیزیں ہیں؟ 4۔ نمبر 1 نبی، نمبر 1 نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہو، نمبر 2 نبی مرد ہو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نبی مرد، عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی۔ نمبر 3 وہ کس کا بھیجا ہوا ہو؟ کس کا؟ اللہ کا بھیجا ہوا ہو۔ نمبر 4 وہ گناہوں سے پاک ہو۔ میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں، سنیے، نبوت میں 4 چیزیں ہیں، توجہ۔ نمبر 1 نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، نمبر 2 نبی مرد ہوتا ہے، نمبر 3 نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، نمبر 4 نبی گناہوں سے، سارا مجمع دہرائے، نمبر 1 نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے،
نمبر 2 نبی مرد ہوتا ہے، نمبر 3 نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، نمبر 4 نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر دوہرا لیں، نبوت میں کتنی چیزیں ہیں؟ 4 چیزیں۔ نمبر 1 نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، نمبر 2 نبی مرد ہوتا ہے، نمبر 3 نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، نمبر 4 نبوت گناہوں سے پاک ہوتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ قادیانیوں، آؤ دلیل کی دنیا میں بات کرتے ہیں، پروف ایویڈنس سے بات کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء کا معاملہ، نبوت خاتمیت محمدیہ کا مسئلہ بعد میں آئے گا۔ پہلے مجھے بتائیں مرزا سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ نبوت کی 4 چیزیں ہیں، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہے، نبی مرد ہے، نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، نبی گناہوں سے پاک ہے۔ ان میں کوئی ایک چیز قادیانی دلیل کے ساتھ مرزے کے اندر ثابت کر لے، ہم دیکھ لیں گے اس میں کتنی غیرت ہے۔ آپ جیتے جاگتے چہرے کے ساتھ، جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ، کان کی کھڑکیاں کھلے ہوئے دل تک میرے اس جملوں کو راستہ دینا۔ سب سے پہلے آتے ہیں اعلیٰ درجے کا انسان۔ کیا مرزا قادیانی اعلیٰ درجہ تو دور رہا، انسان بھی ہے یا نہیں ہے؟ سنیے ایک منٹ، میں دلیل دینے لگا ہوں، ابھی نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی سادہ آدمی جس کے دل میں دین کا درد ہو لیکن دین کا علم نہ ہو، وہ قادیانیوں کی عیاریوں سے واقف نہ ہو، مرزائیوں کی چالاکی اس کے علم میں نہ ہو، تو وہ کہہ سکتا ہے مفتی عبدالواحد قریشی ٹھیک ہے مرزا کافر تھا، ٹھیک ہے مرزا جھوٹا نبی تھا، لیکن یہ تو نہیں کہو کہ وہ انسان نہیں تھا۔ اتنا تو گزارا کر لو، اوہ مخالف کو انسان تو مانو۔ میں اس سادھے بندے کو سمجھانے لگا ہوں، لاوا کے غیورو، کان کی کھڑکیاں کھول تک دل تک اس جملے کو راستہ دینا۔ مرزا انسان ہے یا نہیں ہے، یہ تو اور میں فیصلہ کیوں کریں؟ اٹھاؤ مرزا کی کتابیں، مرزا سے پوچھو مرزا بتا تو خود کو انسان مانتا ہے یا نہیں؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اے کاش میں آپ کے ذہنوں تک یہ بات اتار پاؤں۔ سمجھے؟ تو مرزے کی کتابیں اٹھاتے ہیں۔ میں بڑی دلیل اور پروف سے ایک ایک ثبوت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں، آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ دنیا کی کوئی عدالت میں مرزائی ماہ کا پروردہ اس فقیر کر مقدمہ درج کرے، میں سپریم کورٹ آف دا پاکستان تو چھوڑیے عالمی عدالت تک ان حوالوں کا ذمہ دار ہوں۔ روحانی خزائن پیش کرنے لگا ہوں، جلد نمبر 19 پیش کرنے لگا ہوں، مرزا قادیانی جلد نمبر 19 کا صفحہ 27 پیش کرنے لگا ہوں۔ مرزا اپنی انسانیت کے بارے میں ایک شعر کہتا ہے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر ہوں۔ مرزا کہتے ہیں میں تو انسانوں کی جائے نفرت ہوں، میں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں۔ کتاب مرزے کی نہ ہو، شعر مرزے کا نہ ہو، چھاپی مرزائیوں نے نہ ہو، الفاظ مرزے کے نہ ہو، میری سزا دنیا کی کوئی عدالت مجھے دے، میں قبول کرنے پہ تیار ہوں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، علماء حق، علماء دیوبند۔ جب کتاب مرزائیوں کی ہے، لکھی خود مرزے نے ہے، شعر ان کا ہے، چھاپی ان نے ہے، جب وہ خود کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں مانتا، انسان کے لیے اولاد آدم ہونا فرض ہے، ورنہ وہ اولاد آدم نہیں ہے تو انسان کیسے ہے؟ تو مجھے بتائیں جب مرزا خود کو انسان نہیں مانتا، ہمیں زیادہ ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس کو انسان کہتے پھریں؟
میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں اپنی زبان میں کھوتی کو ہاتھ نہیں لایا بھی مرزے کو میں خود انسان چمنا. آج میں کھوتی نو ہاتھ لے کھلوتے ہیں نا جب مرزا خود کو انسان نہیں مانتا. اور مرزائیوں میں آج اس انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھی جائی ہوئی بات پر کہنے لگا ہوں, مرزائیوں آؤ رسول اللہ کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جاؤ. خدا کی قسم اس مرزے گامے نے تمہارے عقیدے پر ضرب لگائی ہے. مرزائیوں کے مربیوں, مرزائیوں کے مولویوں, ایک وقت آنا ہے, قبر و حشر بھی آنی ہے, قیامت کے دن ہوگا, میدان محشر ہوگا, اللہ کے دربار میں تم بھی آؤ گے, ہم بھی آئیں گے, اور تمہارے فالوورز یہ قادیانی بھی آئیں گے. تب پتہ چلے گا گھوڑے پہ سوار کون تھا, گدھے پہ سوار کون تھا. فسوف ترى اذا انكشفت الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. شاعر کہتا ہے یہ گرد و غبار تو چھٹنے دو, ابھی واضح ہو جائے گا تو گدھے پہ سوار تھا یا گھوڑے پہ سوار تھا. قادیانیوں, مرزا خود کو انسان نہیں کہتا, وہ انسانیت کی نفی کرتا, تو تم اس کو انسان کیسے مانتے؟ تو پہلی چیز کہ نبی کون ہوتا ہے, بولیے بولیے کون ہوتا ہے؟ آپ کے جذبات ٹھنڈے نہیں ہونے چاہیے. کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. تو مرزا تو عام انسان ادنے درجے کا بھی نہیں ہے. تو نبوت میں پہلی چیز جب انسانیت والی بات نہیں رہی تو مرزا نبی کیسا؟ میں نے کہا نا آتے ہوئے کو کھنگالو کہ تیرے تھیلے میں کیا ہے. رسول اللہ کی بات تو بعد میں آئے گی. آؤ دوسرے نمبر پر, ہر نبی مرد ہوتا ہے, عورت نبی جن سکتی ہے, نبی بن, بولیے بولیے, نبی بن نہیں سکتی. تو مرزا مرد ہے یا عورت؟ خود مرزے سے پوچھ لو. اس پہ بھی مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پہ بھی روحانی خزائن پیش کر رہا ہوں. شاید کوئی میرا سادہ بھائی مجھے کہے مرزے کے بچے تھے, مرزے کی بیوی تھی مولانا, اب کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں کہ ایک منٹ, یہ اپنی صوفیانہ سوچ اپنے پاس رکھو. جی ہاں, وہ صوفی نہیں جو اکابر کے صوفی ہوتے ہیں, وہ صوفی جو صوف والے صوفی ہوتے ہیں. یہ صوفی والی سوچ اپنے پاس رکھ. مجھے بتا, جب مرزا خود کو مرد نہ مانے, اسی کھوتی نو ہاتھ لایا اسی نو مردہ کی, ہم کیوں اسے مرد کہیں جب وہ خود کو نہیں کہتا؟ اس کی کتاب اٹھا لو, یہ روحانی خزائن کی جلد 21 اٹھا لو. مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے میرا نام مریم رکھا ہے اور میں 2 سال پریگننٹ رہا, حاملہ, پیٹ میں بچہ. اس حوالے کو میری اسلامی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں پڑھوں, ورنہ مرزے نے تو اس میں اس حد تک لکھا ہے کہ عالم استعارہ میں رب نے میرے ساتھ میاں بیوی والا تعلق قائم کیا ہے. میں حاملہ ہوا, یوں مجھ سے میں پیدا ہوا, میں عیسیٰ بھی ہوں, میں مریم بھی ہوں. اس لانتی کی کردار تو یہ ہے, میں صرف آپ کو اشارے دے رہا ہوں. مرزا خود کو مریم کہتا ہے, خود کو امید سے کہتا ہے. ٹھیک ہے, امید مانا ہے نا, ہم سب امید سے ہیں والا امید نہیں. ہاں, پریگننٹ, حاملہ, پیٹ سے, بچے کی ماں کہتا ہے. تو بچے کی ماں مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے؟ بولیے بولیے, پیچھے والے نہیں بول رہے, آپ بھی بولیے, مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے؟ تو جب مرزا خود کو مرد نہیں مانتا, اور نبوت کی دوسری جزء لا ينفق یہ ہے کہ نبی مرد ہوتا ہے, مرزا خود کو پریگننٹ اور عورت مانتا ہے, تو جب مرد ہی نہیں ہے تو نبی والا معاملہ تو بہت دور رہا. میں نے کہا نا اپنے اندر دلیل کی طاقت کا ایٹم بم بننا پیدا کرو. اور نمبر 3, نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. بولیے کس کا بھیجا ہوا ہوتا ہے؟ اصولی طور پہ جب پہلی 2 چیزیں نہیں ہیں تو تیسری کی تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے نا. ہمارے ہاں کہتے ہیں جی داڑھی نہ مچھ ہوندی بات نہ پوچھ. تو جب پہلی 2 چیزیں نہیں ہیں تو پھر تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے, بات ہی ختم. لیکن میں اتمام حجت کے لیے اگلی 2 چیزیں بھی پیش کیے دیتا ہوں کہ نبی وہ ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے. آؤ مرزے کو کھنگالتے ہیں, مرزا صاحب تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے یا نہیں؟
अल्लाह का भेजा हुआ तो छोड़ो, मिर्जा तो अपना भेजा हुआ भी नहीं है, गैर का भेजा हुआ है। मिर्जा तो कहता था अगर इस वक्त अल्लाह का साया देखना हो तो अंग्रेज हुकूमत जिल्लुल्लाह फिल अर्ज़, अल्लाह का साया है, ये अंग्रेज का भेजा हुआ है। नबी मबऊस मिन अल्लाह होता है, ये मबऊस मिनल इंजलेज है, इसे तो अंग्रेजों ने भेजा है। अंग्रेज ने कहा था जिहाद से मुझे बड़ा डर लगता है, ये अंग्रेज कहते थे, और उनकी टांगें कांपती थी जिहाद के नाम से। है भी ऐसे कि मुमिन मौत से नहीं डरता, काफिर मौत से डरता है, इसलिए तो काफिर मुसलमान से डरता है, उसूल यही है। तो मिर्जा आकर अपने मोजे का ऐलान कर रहा है, ये मुंह ते मैसूर दीदार, कहते हैं मेरा मोजा ये है, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जिहाद मनसूख हो चुका है, ये मोजा है। जाओ बेईमान बूथे वाला, मेरे पाक नबी ने फरमाया जिसका मफहूम है वल जिहाद माजिन इला यौमिल क़यामा, क़यामत का सूरज तो चढ़ सकता है, जिहाद उम्मत पर खत्म नहीं हो सकता। और डरपोकों की औलाद, तो इसको नबी कहता है जो जिहाद का मनसूखियत का एक कसीदा पढ़ता है। मिर्जे की किताब देखें, कहते छोड़ दो ए दोस्तों जिहाद का ख्याल, दी के लिए हराम है अब जंग और किताल। ये इसने अशार पढ़े कि मेरा मौजा है। वाह, वो सिजा और मुसलमा कज़्ज़ाब दो नबुव्वत के झूठे दावेदार थे। सिजा औरत थी, मुसलमा मर्द था। इनने आपस में रात को अकेले में मुलाकात की तो सुबह कहने लगे हमारी शादी हुई, तोहफा अल्लाह ने बतौर मौजा ये दिया, 3 नमाजें मौकूफ हो गई हैं। और जी मिर्जा उत्थे 2 सन, तू कल्ला ही कर ले। मेरी स्टेज की शराफत इजाजत नहीं देती, वरना मियां बीवी और अकेले वाले मामलात की शहावत की डिजॉल्विंग में यूं समझा दूं आपको। तू अकेले ही बैठ गया और मेरा मौजा है कि जिहाद हराम है। तो बाबा नबी कौन होता है, किसका भेजा हुआ होता है? अल्लाह का भेजा हुआ होता है। मिर्जा अंग्रेज का भेजा हुआ है। नंबर 4, नबी गुनाहों से बोलते नहीं है। मैं आखिरी उन्वान पर आखिरी बात पेश कर रहा हूं। नबी 4थे नंबर पर क्या होता है? अल्लाह का भेजा हुआ के बाद क्या होता है? गुनाहों से पाक होता है। मासूम अनिन निस्यान वल खता, नबी गुनाहों से पाक, नबी गलतियों से पाक, नबी खताओं से पाक, नबी रब की नाफरमानी से पाक। नबी गुनाह का मुआलिज होता है। नबी का गुनाह में मुब्तला होना नबी का ऐब है, और नबी वो है खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, नबी हर ऐब से बरी नहीं, नबी हर ऐब से मुबर्रा, नबी हर ऐब से ताहिर, नबी हर ऐब से मुताहिर, नबी हर ऐब से साफ पाक पैदा होता है। मिर्जा तो वो है गुनाहों में लथड़ा फथड़ा, मिर्जा तो वो है गुनाहों में मुलव्वस, मिर्जा तो वो है गुनाहगार, खताकार, रूसियाकार बंदा है। आप कहेंगे कैसे? और मेरी न मान, मिर्जे की अपनी किताबें उठा ले। इधर भी मिर्जे की किताबें, मेरी बात नहीं है। सीरतुल महदी जिल्द नंबर 2, मिर्जा का बेटा मिर्जा बशीर एम.ए, ठीक है, बच्चन बीवी का बेटा जो था मिर्जा बशीर एम.ए, उसका बेटा दूसरी बीवी से, वो कहते हैं मेरे अब्बा जी एक रात, सर्दी की रात, लिहाफ ओढ़ के ऊपर रजाई डाल के सोए हुए थे, तो औरतें इनकी टांगें दबाती थी, और वो इनकी महरम रिश्तेदार भी नहीं थी। क्यों मिर्जा जी, तेरी केड़ी सक्की लगती सी? कौन थी वो? फिर 2-3 औरतों का नाम भी लेकर के मोहल्ले की औरतें आती दबाती। कहते एक रात का वाकया है, सर्दी ज्यादा थी, अब्बा जी की टांगें दबा रही थी एक खातून, और उसको समझना है कि टांग दबा रही हूं या पलंग की लकड़ी दबा रही हूं। ये मिर्जे का बेटा लिख रहा है, मिर्जा बशीर एम.ए, मैं हवाले का जिम्मेदार हूं, हम हवाला पेश करने वाले हैं, हवाला अल्लाह के हवाले वाली बात नहीं कर रहा। कहा जी, मिर्जे ने कहा आज सर्दी बड़ी है, पंजाबी में उसने लिखा,
ਬੜੀ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ लकड़ी वांग हो गए। वो दबा पलंग की लकड़ी थी ना, उसने कहा तभी तो तुम्हारी टांगे लकड़ी की तरह हो गई। मेरा सवाल है, ये तन्हाई में औरतों से टांगे दबवाना ये किसी शरीफ आदमी का काम नहीं है, तुमने उसे नबी समझ लिया। और मिर्जाइयों तुम्हारी मत मारी गई है। वो कहते हैं ना, रब रुसे ते मत खसे। जब अल्लाह नाराज हो तो ईमान चला जाता है। तो मिर्जा तो गुनाहों में यूं मुलव्वस है। शायद मजमे में बैठा कोई बंदा यहां से उठने के बाद मेरे बिरादर अजीज मुफ्ती आसिफ महमूद को कहे, तेरे मौलवी गल ठीक नहीं की थी, उसकी पर्सनल लाइफ है। आजकल देखे ना, इंटरनेट पर बड़े बड़े आपको चीजें मिल जाएंगी और वो उलमा से तोड़ने के लिए। आज मुझे एक कॉल आई, एक बंदा कहने लगा, अजी फलां इंजीनियर साहब ने कहा सारे मौलवी जो हैं फलां ये अंग्रेजों के फलां एजेंट हैं। मैंने कहा ठीक हो गया, अगर मौलवी सारे अंग्रेज के एजेंट हैं तो अंग्रेज हमारा मुखालिफ क्यों है, हमारी उससे टक्कर क्यों है? हम अगर मिर्जाइयों के एजेंट हैं, मिर्जाई हमारी साथ टक्कर में क्यों है? यारी तो आपके इंजीनियर की इन सब के साथ है, तो कहता मौलवी को है। इसे तो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राइट, फिर कहें सुन लिया ना, चोर मचाए शोर की तरतीब है ना। शायद कोई आपको यूं कह दे कि जी मौलवी साहब उसकी पर्सनल लाइफ है, जाती जिंदगी है, उसमें क्यों इन्वॉल्व होते हो ना, मसले की बात करो, जिंदगी में तो इंटरफेयर ना करो। तो मैं ऐसे बुद्धू दिमाग को जवाब देने लगा हूं कि भाई पर्सनल लाइफ कहां डिस्कस होती है, कहां नहीं होती, ये मेजरमेंट्स भी आपको पता है। क्या मतलब? अगर कोई बंदा आम जिंदगी गुजारे तो हम उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, नहीं मुदाखलत करेंगे। लेकिन एक आदमी खुद को नबी कह दे तो नबी की पहले पर्सनल लाइफ देखी जाती है। आप कहेंगे कैसे? मेरे पाक नबी ने जब कौम को कलमे की दावत दी थी, फरान की चोटी पे खड़े होकर पहले अपनी जाती जिंदगी के 40 साल पेश किए या न किए? फरमाया लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा हल वजदतुमूनी सादिकन अम काज़िबा। कि लोगों मैंने तुम में 40 साल का जमाना गुजारा है, मैंने तुम में 40 साल के शब रोज लैलो नहार गुजारे, तुम मेरे इन मामलात से वाकिफ हो, बताओ मुझे कैसा पाया। तो नबुव्वत की पहले पर्सनल लाइफ है, ताकि वो जब उम्मत के सामने पेश हो तो उस पर एनओसी मिल जाए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि इस पर कोई एतराज नहीं है। तो पहले नबुव्वत की जात देखी जाती है, फिर नबुव्वत की बात देखी जाती है। उसके बाद हुजूर ने कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू फरमाया, कलमा पढ़ लो। तो पहले जात पेश की, फिर बात पेश की। मिर्जे ने दावा मौलवियत का नहीं किया, आम आदमी का नहीं किया कि हम इसकी पर्सनल लाइफ की तहकीक न करें। मिर्जे ने दावा नबुव्वत किया है। नबी की बात बात में आती है, नबी की जात पहले आती है, इसलिए हम इसकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करते हैं। आप यूं न कहना कि इसकी जाती जिंदगी क्यों पेश कर रहे हो। तो नबी गुनाहों से पाक होता है, मिर्जा गुनाहों का पलंदा है। तो मैंने कहा नबुव्वत की अज्जाए तरकीबियां 4 है, आला दर्जे का इंसान है, मर्द है, अल्लाह का भेजा हुआ है, गुनाहों से पाक है। मिर्जा चारों में किसी एक में भी नहीं है। आपको क्या पड़ी है कि हम उसे मिर्जे को नबी कहते फिरें? इस अंदाज में आप बात करो, इस धरती पे किसी कादियानी मां की कोख ने वो बेटा नहीं जाना जो आपके सवालात का जवाब दे सके। उम्मीद है आपने मेरी गुफ्तगू याद की होगी। ठीक है, इसी पर इक्तिफा कर लेते हैं। मुझे बर वक्त मिलता टाइम तो मैं इंशाअल्लाह तफसील इस पर मजीद भी अर्ज करता, लेकिन अब भी जितनी गुफ्तगू हुई है ये फायदे से कम, फायदे से खाली नहीं है। अल्लाह आपको खुश व खुरम रखे। मुफ्ती साहब इंजीनियर अली मिर्ज़ा के फितने पर कुछ रोशनी डालें। वैसे कहा सच है, अंधेरा है ना, वहाँ रोशनी डालनी चाहिए। इंजीनियर अली मिर्ज़ा दुनिया में एक उसूल है, इसको समझने के लिए भी उसी उसूल को अपना लें। तवज्जो रखना, तवज्जो। अगर कोई डॉक्टर को कहे कि तू गलत दवाई देता है
تو اس بندے کو خود ڈاکٹر ہونا چاہیے یا مریض ہونا چاہیے؟ بولیے. ہاں ڈاکٹر کو کہے گا تو غلط کر رہا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ایک پروفیسر لیکچر دے رہا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور راہ جاتے ہوئے کوئی موچی اٹھ کے کہا اے پروفیسر تے یخ ماری کھلوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے تو کچھ بھی نہیں آندا، تو اس کا اعتراض ٹھیک ہے، ویلڈ ہے. ہم کہیں گے نہیں، پروفیسر پر پروفیسر اٹیک کرے بات بنتی ہے. علماء پہ مرزا انجینئر اٹیک کرتا ہے تو ہم اٹیک کو تسلیم کر لیں گے اگر یہ عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفتی ہو، محدث ہو، مفسر ہو. اور تو چھوڑو، مدرسے میں جا کے کبھی اس نے جھاڑو تو دیا ہو؟ اس نے تو ایک دن بھی مدرسے نہیں پڑھا. تو ماں کے پیٹ سے تو کوئی دنیا کی چیز بندہ نہیں سیکھ سکتا. یہ بوتل بنانی ہو وہ بھی ماں کے پیٹ سے بندہ نہیں سیکھتا، اور مسئلے سمجھانے ماں کے پیٹ سے بندہ سیکھے گا. تو جو بندے انجینئر کو سنتے ہیں، اگر عالم سمجھ کے سنتے ہو تو وہ عالم نہیں ہے، وہ انجینئر ہے میکینیکل. اس سے پوچھے میرے موٹر سائیکل کا کاربوریٹر خراب ہو گیا ہے کیسے ٹھیک ہوگا، میری گاڑی کا بریک سلنڈر ختم ہو گیا ہے کیسے ٹھیک ہوگا، تو وہ بتا دے گا. وہ اس چیز کا ماہر ہے. انجینئرنگ سیکھنے کے لیے بھی اس نے اپنی اماں جان کی گود میں نہیں سیکھی تھی، وہ بھی تو وہ کالج جوائن کیا تھا تب جا کے اس نے پڑھی. تو علم کے لیے کوئی علماء کے پاس نہ ہے. یہ جب ہم بات کرتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں واہ علم کوئی مولویوں کی میراث ہے کہ صرف مولویوں کے پاس ہوگا باقی کسی کے پاس نہیں ہوگا. میں نے کہا بے وقوف انسان، تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ نبوت کے وارث علماء ہے اور علم نبوت کی وراثت ہے، تو وراثت وارث کے پاس ہی ہوگی نا، تیرے پیو کو لونی ہے. عجیب بات ہے. پھر دودھ والے سے دودھ ملتا ہے، مٹھائی والے سے مٹھائی ملتی ہے، گوشت والے سے گوشت ملتا ہے. کبھی کریانہ سٹور کے پاس جا کر بھی آپ نے گوشت لیا ہے؟ اتنا عقل توڑا کم کر دے بھی لون دی دکان تو لون لبنا ہے. ہاں آپ کپڑے کی دکان پہ نہیں کہتے بھی مجھے نمک دے دے، نمک کی دکان پہ نہیں کہتے مجھے کاٹن کو سوٹ دیتے. دین کے مسئلے میں آپ اتنے بھولے کیوں بن جاتے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ انجینئر ہونا جرم نہیں ہے، لیکن انجینئر انجینئرنگ کی بات کرے نا، وہ آؤٹ آف سورس بات کیوں کرتا ہے؟ اور سنیں، انجینئر کے ساتھ یہ عالم حافظ ہوتا نا، ہم اس کی قدر کرتے. ہمارے علماء دیوبند میں سلسلہ نقشبندیہ کا ایک بہت بڑا نام ہے، حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم، جانتے ہیں نا؟ پیر صاحب انجینئر بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں. کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے اجی پیر صاحب انجینئر ہے اے کیوں گل کر دے؟ تو بھی انجینئر بھی ہے، عالم بھی ہے. تو یہ بندہ تو جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ تو اس کی ساری باتیں بعد میں، لیکن پہلے اس کو کھنگالو. اس میں کیا ہے؟ جو بات میں نے مرزا اول کے لیے کی ہے نا، وہی مرزا ثانی کے لیے کر لو کہ اس کو کھنگالے. اس میں کیا ہے؟ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اس میں ہے یا نہیں ہے؟ تو اس مرزا علی مرزا کو بھی کھنگال لو کہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اس میں ہے. یہ کہتا ہے میں علم دے رہا ہوں، تو عالم ہے. میں قرآن کی دلیل دے رہا ہوں، تو نے قرآن کسی سے پڑھا؟ میں حدیث کی دلیل دے رہا ہوں، تو کسی محدث کے پاس گیا؟ جی نہیں. تو کس بنیاد پہ دے رہا ہے؟ جب تیری ذات علم کے درجے میں چبل بٹا چبل ہے تو ہم تیرا مسئلہ کیسے مانے؟ اور جو لوگ کہتے ہیں نا جی بڑی دلیلاں دیں دے، میں نے کہا کبھی پھر موچی سے آپریشن کروا لو کہ ڈاکٹر کی کینچی سے موچی کی رمبی بڑی تیز ہوتی ہے، وہ تے منٹ لانا تے این گردہ کاٹ کے صاف صاف کر کے بچوں نو دے دینا، پھر تو اٹھ نہیں سکنا. اگر موچی کہے کہ اس کی بلیڈ سے اتنا چھوٹا ٹکا ڈاکٹر لگاتا ہے اور انہوں 2-2 لاکھ دیتے ہو، اجی میں نے 5,000 دے، میں تینوں رمبی مار کے سارا کام تمام کر دینا. کرا لو گے؟ آپ کہیں گے نہیں. کیوں؟ اور اگر وہ موچی کہہ دے کیوں؟ ڈاکٹری کوئی ڈاکٹروں کی میراث ہے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ تو جو جواب آپ نے وہاں موچی کو دینا ہے یہاں کاپی پیسٹ کر لو. اور کیا؟ اس کو لوگ مولوی سمجھ کے سنتے ہیں. نمو نمتھا تے جن وزیرستان والے پہاڑا تو لتھا. اچھا وزیرستان بھی دور ہے، موسیٰ خیل تے پہاڑا تو لتھا.
سکیسر تو تھوڑے تو دور ہے نا, موسیٰ خیل قریبی ہے نا, اتھو لتھا عجیب دنیا ہے. تبھی تو میں نے کہ زمانے میں بات میں اس کو کھلا کھلا کہا تھا, اور آج تک ہمارا چیلنج قائم ہے کہ مرزے اگر تجھ میں جرت ہوتی نا تو ہم سے بات کرتا. میں تو مولانا نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ کی زبان میں کہتا تھا کہ بھئی تو ماں دا دودھ پیتے ہے بوتل دا نہیں تے ساڑھے نال گل کر لائے. امیر عظیمت کے لفظ یاد ہے نا, اجی تو ماں دا دودھ پیتے ہے بوتل دا نہیں پیتا. وہ تو ذریت رافضیت کے لیے ایک جملہ مزید بھی کہتے تھے, اجی تو ماں دا دودھ پیتا ہے کدی کتیا دا نہیں پیتا تے حق نواز دے دلائل دا جواب دے دے. جو ان کے لفظ ہوتے تھے نا, میں آج بھی کہتا ہوں مرزا تم ماں دا دودھ پیتے اگر بوتل دا نہیں پیتا تے علماء دیوبند نال سامنا کر لے. للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب. لیکن کبھی نہیں, کبھی بھی نہیں کرے گا. آپ دیکھنا مرزے کو شوق ہے ہم سے چھوٹے موٹے پنگے لینے کا. پتہ ہے کیا, کبھی ہماری تصویر اپنے چینل پہ لگا کے اوپر کاٹا لگا کے کہے گا مولوی عین آنکھیں. کبھی اعتراض کرتے ہو کہا انہوں نے ایسے کہا تھا. او بھئی کہا تھا تو ٹھیکیدار پڑھ دیں, کر لینا آنکھوں سے آنکھیں چار. اسے پتہ ہے مولوی نے آنکھوں تو آنکھوں چار کیتے نا تو قیدی نمبر 404 تو سبق لے لیں, انہوں سمجھ آ جائے گی بات کس سے کی ہے. خدا کی قسم میں ایک جملہ کہتا ہوں, حضرت ہمارے شیخ مکرم شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. حضرت فرماتے تھے این دھرتی تے ماں پوتر نہیں جایا جرا توسوی دے دلائل دا جواب دے دے. ہاں میں بھی کہتا ہوں اس دھرتی پر کسی انجینئر کی ماں کے نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء حق کو دلائل میں پھنسا کے دکھائے. نعرہ تکبیر, علماء حق علماء زندہ, علماء حق علماء زندہ. اسی لیے اس کو سننے سے احتراز کریں تاکہ آپ کے ایمان بچے, اور اگر کوئی سننا چاہتا ہے انہوں کو دب کے سن, اسانو تیری لوڑ ہی کوئی نہیں. کوئی مجھے کہا نہیں ہم تو سنیں گے, تو بیٹا 2 باری چینل سبسکرائب کر کے تو سن لے, مجھے کیا ضرورت ہے. ایک آدمی کھوتے تھے سوار ہونا چاہتا تھا ایسے شاباش میرا پوتر ہور یہ کھوتی ایک ہور ہی لیا, ہمیں کیا ضرورت ہے. ہم دین کی بات بتانے سمجھانے سنانے والے ہیں, منوانے والے نہیں ہیں. وہ رب جانے اور تو جا. مجھے ان مذہبی یوتھیوں سے کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ جو مرزے کے اندھے فالوورز ہیں نا, میں ان کو صرف بتاتا ہوں. اس کے بعد کوئی بات مانے تو ٹھیک, نہ مانے تو ایک آدمی کو جو مرض لینے کی ضرورت ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں نا میر کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے بابا, ہم نے دین کا مسئلہ سمجھانا ہے, بتانا ہے, سنانا ہے. ماننا ہے مانو, نہیں ماننا ہے ایک دف دفعہ نہ مانو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.